اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توئے قصہ مختصر۔ بعد از حمد و صلات اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ ارشد بھیروی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم وبا کے زمانے میں اذان کی شرعی حیثیت کے بارے میں سنیں گے اور حدیث مبارکہ اور اولیاء کرام فقہائے کرام کے جو اقوال ہیں ان کے متعلق ان کے ذریعے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ وبا میں اذان دینے کی شرعی حیثیت۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے کسی شہر پر، کسی ملک پر، اور اب تو اس کرونا وائرس کی شکل میں پوری دنیا میں ہی مصیبت آئی ہوئی ہے، تو اس حدیث سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اذان ایک احسن عمل ہے، اچھا عمل ہے اور سنت طریقہ ہے اذان دینے کا۔ وبا کے زمانے میں اذان دینا مستحب امر ہے۔ اب وہ کس طرح؟ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، وبا کے زمانے میں اذان دینا مستحب ہے۔ یہ انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے، کیونکہ اس وبا کی وجہ سے خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عوام بھی پریشان اور گھبراہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے۔ ان حالات میں بھی اذان سکون قلب اور خوف و ہراس دور کرنے کا سبب ہے۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے، انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی۔ اب اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ جب خوف و ہراس ہو اور غم ہو یا کوئی مشکل ہو تو اذان دینا ایک احسن عمل ہے، سنت طریقہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر جناب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے علی میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے۔ اذان غم و پریشانی کو دفع کرتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، اس روایت سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اذان کس طرح غم اور خوف و ہراس کو دور کرتی ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے سنا کہ اذان سے کس طرح خوف و ہراس اور اس طرح کی بلائیں دور ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اور جہاں جہاں ہمیں جگہ میسر ہو اور جہاں اس وبا کی شدت ہے، ہمیں وہاں بآواز بلند اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے، اذان دیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور بھی دوسری چیزیں ہیں جو ہمیں دعا کے صورت میں ہمیں ملتی ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اس طرح کے دوسری مسنون دعائیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جہاں بھی جس طرح بھی ہمیں میسر ہو سکے ہم اذان دیں، جتنی آواز کے ساتھ دینا چاہے ہم دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اونچی آواز دیں یا آہستہ آواز دیں،
کم از کم اذان دیں، کیونکہ ہمیں حدیث مبارکہ سے اور اولیاء کرام کے صحابہ کرام کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ اذان کی کتنی برکت ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین پر صحیح طریقے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔